Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے کے فضائل، اس کی برکات، اس کی عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں رمضان سے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اس صدی کے عظیم بزرگ قطب الاقطاب برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں ماہ رمضان کے فضائل، اس کی عبادات، اس کی عظمتیں، اس سے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور مجھ سمیت ہر دین کے طالب العلم، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر ماں بہن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ فضائل رمضان اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور رسالہ ہے اکابر کا رمضان، ان کو غور سے پڑھے کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعامات رکھے ہیں۔ مختصراً ایک دو احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو بند کر دیا جائے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایک دروازہ بھی اس پورے مہینے میں نہیں کھلتا۔ اس امت پر اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دشمن ہے شیطان، ان سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے کہ رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا ساری رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے، تو خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ نے نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ تو نیکی میں مبتلا ہوگا، تو نے نیکی کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تو کرے گا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور وہی منادی پھر یہ آواز بھی لگاتا ہے کہ اے بدی کا قصد کرنے والے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے رک جا، اپنے حالات پہ غور اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی وہ آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، حل میں مستغفر، کوئی ہے میرے بندوں میں سے؟ اللہ کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے، کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، مغفرت چاہتا ہو، تاکہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟
ایک بات یہاں یاد رکھیے، ہم لوگ دعا اس نیت سے مانگتے ہیں کہ میں نے ابھی مانگی اور قبول ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اس پر قادر ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی دعا مانگتے وقت جب بھی اللہ توفیق دے دعا مانگیں، ضرور مانگیں۔ فرمایا ادعونی، بندے تیرا کام ہے مانگنا، استجب لکم، مجھ پروردگار کا کام ہے تیری دعا کو قبول کرنا۔ تو جب بھی آپ کا جی چاہے دعا مانگے اور اس یقین سے مانگے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس پر آگے میں کچھ عرض کروں گا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی وہ منادی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ اعلان کرتا ہے، خلق خدا کے لیے، آقا کی امت کے لیے، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے، کوئی سوالی ہے کہ اس کے سوال پورا کر دیں۔ اور رمضان شریف کے مہینہ میں روزانہ رات کو، روزانہ افطار کے وقت 60,000 ایسے لوگ جن پر جہنم لازم ہو جاتی ہے، رب العالمین اس ماہ مبارک کی برکت، اس روزے کی برکت، ان عبادات کی برکت سے ان 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے بری قرار دیتے۔ اور پھر یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے لوگوں کو خلاصی دیتے ہیں جتنا پورے مہینے میں خلاصی دی۔ اب آپ حساب لگا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60,000 30 مرتبہ جن کی کل مجموعی تعداد 18 لاکھ بنتی ہے، 18 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس روایت کو ترغیب اور ترہیب میں نقل کیا گیا ہے، اور حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک آتا ہے، اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 خصوصی انعام فرماتے ہیں، اور یہ ایسے انعام ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں آئے۔ وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ امت محمدیہ کو، پہلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، اس امت کو خاص طور پر دی گئی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ معدہ خالی ہو تو بو آتی ہے، اللہ جل شانہ کو روزے دار کی یہ بو اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ اس کی پسندیدگی ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اس امت کو اس رمضان کی برکت سے عطا کی گئی، فرمایا کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے لیے دریا، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعا، اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں جب تک افطار نہ کر لے امت کا روزے دار۔ اور تیسری خصوصیت جو اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ روزے دار کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، دھنی دی جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ جنت سے فرماتے ہیں کہ جنت روزے کی وجہ سے یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، گناہوں سے بچے رہے، مجھے یاد کرتے رہے، جنت کے طلبگار رہے، جہنم سے خلاصی چاہتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، تو اے جنت تو سنور جا۔ اس کو سنورنے کا حکم دیا جاتا ہے، سنواری جاتی ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں سہنے کے بعد تیری طرف آئیں گے تاکہ ان کے اکرام میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اور چوتھی خصوصیت جو اس امت محمدیہ کو حاصل ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان میں
ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے کہ جن میں غیر رمضان تک وہ پہنچتے ہیں۔ شیاطین کو قید کرنے کا مطلب کیا؟ کہ وہ لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے نہیں ہیں، ابھار سکتے نہیں ہیں، اللہ ان کی اس صلاحیت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے ایک اور بڑا انعام ہے۔ اور پانچویں خصوصیت جو اس امت کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے عام معافی، عام مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عام معافی کی رات شب مغفرت یعنی شب قدر کی رات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو مالک اس کو مزدوری دیتا ہے، بندے جب مہینہ پورا رمضان کا آداب سے گزار لیتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے حبیب کی برکت سے، اپنے محض فضل اور کرم سے اس بندے کو اس کے روزوں کی مزدوری عطا فرماتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی مغفرت عامہ کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انعامات ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ اب سوچنا ہمیں ہے کہ ہم نے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا۔